اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ واقع ابراہیم علیہ السلام کے بعد اب نوح علیہ السلام کی قوم کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیوں آیا؟ تو یاد رکھیں نوح علیہ السلام یہ بابا ثانی ہے۔ جیسے اول بابا جو تھے ہمارے باپ وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کو بابا ثانی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو نسل انسانی نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر آ کر ختم ہو گئی تھی، کچھ چند لوگ بچے تھے۔ ادھر نوح علیہ السلام کی اس اولاد سے حام، سام، یافس، یہ تین ان کی اولاد تھی۔ حام، سام، یافس، ان تین مسلمان اولادوں سے آگے تمام کی تمام نسل انسانی کی بقا ہوئی ہے۔ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کے وہ جو تین بیٹے تھے ان کے علاوہ پوری کشتی میں کسی انسان کی کوئی اولاد آگے نہیں چلی۔ آدم علیہ السلام کے ان تین بیٹوں سے آگے اولاد چلی ہے، تو اس حساب سے آدم علیہ السلام یا نوح علیہ السلام ہمارے کیا ہیں؟ جد امجد ہے، بزرگ ہیں، دادا ہیں، والد ہیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا۔ دوسری وجہ یہ کہ نوح علیہ السلام جو ہیں ان کے زمانے سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ نوح علیہ السلام سے پہلے شرک نہیں تھا، دنیا کے اندر شرک کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو اس چیز کو ذرا سمجھیں۔ نوح علیہ السلام سے پہلے لوگ کیا تھے؟ ایک ہی دین کے اوپر تھے، سارے کے سارے لوگوں کا دین ایک ہی تھا۔ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام کے درمیان اس کے اندر شرک والا معاملہ کوئی بھی نہیں تھا۔ بعض اچھے اور بزرگ لوگ ان کے اندر تھے جن کا سورہ نوح کے آخر کے اندر نام بھی آئے گا۔ یہ لوگ مر گئے، جب مرے تو لوگوں نے بہت افسوس کیا، تو شیطان نے ان کے دل کے اندر اور ذہن کے اندر ایک بات ڈالی۔ شیطان نے کہا اتنے بڑے بڑے تمہارے لوگ گزر گئے ہیں، تم ان کا کیا کرو؟ کچھ مجسمہ بناؤ، ان کی کوئی تصویر بناؤ، اس تصویر کو کیا کیا کرو؟ روز دیکھا کرو، اور دیکھ کر سکون تمہارے دل کو آئے گا، سو جاؤ۔ تصویر بن گئی جی ان بزرگوں کی۔ تصویر بننے کے بعد کچھ عرصہ اور گزرا تو شیطان نے کہا تصویر کیا چیز ہے؟ اچھا یہ ایک ہی لوگوں سے نہیں، یہ نسل نسل جب گزرتی تھی تو شیطان نئی نئی باتیں کرتا تھا۔ شیطان ایک دم کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ پہلی نسل کو کہا تصویر بناؤ، تصویر اپنے پاس رکھو، روز رات کو دیکھو، صبح اس تصویر کو دیکھو، خوش ہو، رات کو سو جاؤ، صبح اٹھو، اسی طریقے سے تمہارا وقت گزر جائے گا۔ اگلی نسل آئی، انہوں نے کہا تصویر چھوٹی سی ہے، بڑا ایک ان کی تصویر دیوار کے اوپر بنائی جائے تاکہ سو تب بھی دیکھو، اٹھو تب بھی دیکھو۔ اگلی نسل آئی، انہوں نے کہا تصویر سے کیا ہوتا ہے، ایسے کرو پورا ایک مجسمہ بناؤ۔ پورا ایک مجسمہ تیار کیا گیا، بت ان کا بنایا گیا، ولا یغوث ویعوق ونسر، یہ سارے ان بتوں کے نام تھے، 5 سے 6 بت تھے، وہ بنائے انہوں نے۔ اب اگلی جو نسل آئی نا تو شیطان نے کہا نہیں، یہ جو تمہارے پہلے باپ دادا تھے نا ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، روز سامنے ان کو سجدہ کیا کرتے تھے، آج کیا کرو؟ تم بھی ان بتوں کو کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ تو نوح علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے لایا کہ نوح علیہ السلام شرک کو ختم کرنے والے پہلے انسان تھے، شرک کے خلاف تبلیغ کرنے والے پہلے انسان تھے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا رسولوں کو، اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک رسول صرف نوح تھے،
لیکن ادھر مرسلین جمع کا صیغہ لے آئے. وجہ کیا ہے؟ ایک رسول کو جھٹلانا ایسے ہی ہے گویا کہ تمام رسولوں کو جھٹلانا. اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان کے بھائی نے، نوح، بھائی کون تھا؟ نوح تھا. الا تتقون، خبردار کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے. اب بھائی کہا گیا کس کو؟ نبی کو. کیوں کہا گیا؟ اللہ نے اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں وہ قوم والوں میں سے بھیجے ہیں. ہم کہتے ہیں نا اے فلاں آدمی میرا قومی بھائی ہے، اس کے ساتھ میرا قومی رشتہ ہے، یہ میرا قومی بھائی ہے. تو نبی بھی جو اللہ بھیجتے ہیں وہ قوم والوں میں سے بھیجتے ہیں. مشرکین مکہ کا محمد رسول اللہ پہ پہلا اعتراض یہ تھا کہ ہم محمد پر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ محمد ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، یہ ہمارا بچہ ہے، ہم اس کے اوپر کیسے ایمان لائیں؟ کل کا لڑکا ہے، ہمارے سامنے بڑا ہوا ہے، آج اس کے ہاتھ کے اوپر ہم کلمہ پڑھ لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چیز اپنا کوئی انسان یعنی بانجا، بتیجا، بیٹا، اسے لوگ دیکھ نہیں سکتے قدرتی طور پر. محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، انہیں نہیں دیکھ سکتے. عام حالت کیا ہے؟ عام لوگوں کی کیا حالت ہے؟ یہ حسد کی بیماری کے اندر اتنے زیادہ گر گئے کہ اللہ نے پھر وحی کے ذریعے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ. اے مکہ کے مشرکو، اے کافرو، اور کچھ تو شرم کرو. ام یحسدون الناس، کیوں حسد کرتے ہو محمد سے؟ حسد کیوں کر رہے ہو؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس چیز کے اوپر جو اللہ نے محمد پر فضل کیا ہے. اللہ کی طرف سے رسالت ہے، اللہ جسے چاہے دے دے. آپ تو نہیں پوچھ سکتے اللہ سے کہ اللہ نے پیغمبر کس کو بنایا اور کیوں بنایا. آپ پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں. فرمایا جب آپ نہیں پوچھ سکتے تو اللہ نے جس کو جو چیز دے دی ہے آپ کیوں اس کے اوپر حسد کرتے ہیں؟ یہی چیز ہے. کسی کو اللہ نے قرآن دیا اور کسی کو اللہ نے علم دیا، نہ اس شخص کا کمال ہے اور نہ کسی اور کا. کمال ہے تو کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ کی عطا ہے. اللہ کی عطا کے اوپر کیوں حسد کر رہے ہیں؟ یہی چاہتا اللہ آپ کو دے دیتا نا، آپ کو نہیں دیا کسی اور کو دیا، تو کسی اور کو دیکھ کر جلنا کس بات ہے؟ یاد رکھیں، کسی کے بیٹے کے ساتھ، کسی کے بھتیجے کے ساتھ حسد کریں گے آپ کی اولاد کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. کسی کی اولاد کو دیکھ کر خوش ہوں گے، اللہ آپ کی اولاد کو کامیاب کر دے گا. بس یہ نتیجہ اپنے پاس رکھ لیں. اور فرمایا انی لکم رسول امین، میں رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، امین، امانت دار ہوں. کل بھی عرض کیا تھا نبی کی امانت کیا ہے؟ اللہ کا پیغام ہے. جب اللہ کا پیغام نبی نے لوگوں تک پہنچا دیا، امانت کا حق ادا کر دیا. بس یہ پیغام ہے. نبی اپنی طرف سے کوئی چیز نہ حلال کرتے ہیں نہ حرام کرتے ہیں. انسان تو دور کی چیزیں ہیں نا، قرآن کے اندر کوئی تبدیلی کرے یا قرآن کو تبدیل کرے، انسان کے بس کے اندر یہ چیز نہیں ہے. نبی اپنی مرضی سے قرآن کے اندر کوئی چیز داخل نہیں کر سکتا. نبی کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام نے صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ شہد میرے اوپر حرام ہے، میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا. اللہ نے فوراً قرآن میں کیا فرمایا؟ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ، اے محمد رسول اللہ، جس چیز کو ہم نے حلال کیا ہے اس چیز کو آپ کیسے حرام کرتے ہیں؟ آپ نے حرام نہیں کرنا. فوراً نبی علیہ السلام نے اپنی قسم توڑی، شہد پیا، کھایا اور اس کے بعد قسم کا کفارہ ادا کر دیا. تو کوئی بھی دین کے اندر نئی چیز کو داخل نہیں کر سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی دین اسلام کے اندر نئی چیز کو داخل کرتا ہے فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے، وہ چیز بھی مردود ہے اور داخل کرنے والا بھی مردود ہے. وَمَا أَسْأَلُكُمْ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونِي، میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو. کتنی مرتبہ یہ پھیر پھیر کر اللہ اس صورت کے اندر اس مضمون کو لائیں گے. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَأَلَا تَتَّقُونَ، ڈرو ڈرو ڈرو. ہر جگہ پر اللہ فرماتے ہیں ڈرو.
یاد رکھیں جس شخص کے دل کے اندر خوف آ گیا اللہ کا، اللہ سے ڈر گیا، وہ شخص کیا ہے؟ متقی بھی ہے، جنتی بھی ہے، مومن بھی ہے، مسلمان بھی ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، ہر چیز، حاجی ہے، نمازی ہے، ساری چیزیں ہیں، دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں نا، وہ اس کے کسی کام کا نہیں۔ ایک شخص ساری زندگی شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، ہر قسم کا حرام کام کرتا رہا، لیکن اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لی، کرنے کے بعد اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھا لیا، یہ جنتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کسی کی توبہ بھی اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی، خدا کبھی بھی نہ بنے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، خدا کبھی بھی نہ بنے۔ میں کہتا ہوں دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ زمین سے لے کر آسمان تک ساری جگہوں کو بھر دیں گناہوں کے ساتھ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ توبہ کے قبول ہونے کے اندر ایک لمحہ بھی نہیں لگتا۔ مشرک، شرک کرنے والا سب سے بڑا گناہ ہے، اگر سچے دل سے توبہ کر لے اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اس دن مجھے ایک آدمی کہنے لگا کہ یہ توبہ اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ کسی کی قبول ہو، ایک آدمی ہے اس کی توبہ قبول ہونے کے اندر کم از کم 10-12 سال تو لگیں گے، اتنی جلدی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فلاں آدمی ہے اس کی توبہ قبول ہونے میں کم از کم 10-12 سال لگیں گے، اس نے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتیاں کی۔ ایسے لوگوں نے اپنے ذہن بنائے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں کوئی بھی شخص ہے وہ اگر کیا کرے گا، توبہ کرے گا، توبہ قبول ہوگی۔ معاملہ وہی بخاری والے واقعے کا ہے، بخاری کا جو واقعہ آپ کے سامنے تفصیل سے میں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا۔ ایک شخص نے 99 قتل کرنے کے بعد ایک راہب کے پاس آیا، بزرگ کے پاس آیا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میرے توبہ کی کوئی صورت بناؤ، 99 قتل کیے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا کدھر تیری کون سی توبہ قبول ہے، تو نے تو 99 قتل کیے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا 100 کی گنتی ویسے بھی پوری کرنی ہے، وہ 100واں اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد کسی اللہ والے نے کہا جاؤ فلاں جگہ کے اوپر تمہاری توبہ قبول ہوگی، ایک اللہ کا نیک آدمی عالم ہے، وہ تمہیں سیدھا راستہ دکھلائے گا۔ اور بخاری کی روایت کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرمایا جیسے ہی وہ ادھر چلنا شروع کیا اس نے اس عالم کی طرف، راستے میں اس کا سانس نکل گیا، مر گیا۔ تو اب جنت والے فرشتے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں اور جہنم والے اپنی طرف۔ جنتی کہہ رہے ہیں توبہ کی نیت پکی کر لی تھی، ہم لے کر جائیں گے۔ جہنمی کہتے ہیں کہ توبہ ابھی تک کی تو اس نے نہیں تھی، ہم لے کر جائیں گے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ دیکھو جس طرف زمین کا فاصلہ زیادہ ہے وہ اس طرف لے کر چلے جاؤ۔ مثال کے طور پر توبہ کی طرف اگر اس کا راستہ کم ہے تو جنتی لے جاؤ، اگر توبہ کی طرف راستہ زیادہ ہے تو جہنمی لے جاؤ۔ اور حقیقت کے اندر جو توبہ کا جو اس کا راستہ تھا نا وہ زیادہ تھا، اسے جانا جہنم کے اندر تھا، لیکن سچے دل سے توبہ کی تھی۔ روایت کے اندر آتے رسول اللہ فرماتے ہیں زمین کو اللہ نے حکم دیا، زمین سکڑ گئی۔ تو توبہ ہر انسان کی قبول ہوتی ہے، چاہے اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، لیکن کس شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی یہ ذرا یاد رکھیں، جس کے دل کے اندر چور ہوگا۔ چور کیسے ہوگا؟ گناہ کرے، گناہ کرتے کرتے دل میں یہ خیال لائے وہ ابھی گناہ کرتا ہوں، گناہ کے بعد ابھی ہی توبہ کرتا ہوں، ابھی پھر گناہ کروں گا، ابھی پھر توبہ کروں گا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینا ہے۔ اللہ نہ سمجھ نہیں، اللہ آپ کے دل کے اندر جو راز ہے آپ سے زیادہ انہیں جاننے والا ہے۔ اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے۔ گناہ انسان ہے نا، آپ نے توبہ کی صحیح پکی کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کرتا، لیکن گناہ ہو گیا، اللہ بھی دیکھ رہا ہے نا، اللہ کو بھی پتہ ہے، معاف کرے گا دوبارہ۔ ایسے اگر آپ نے 1000 مرتبہ گناہ کیا، 1000 مرتبہ توبہ کی، اللہ معاف کرے گا۔ لیکن جو دوسرا طریقہ ہے نا، پہلے ہی چور بٹھا کر توبہ کرنے والا، تو یاد رکھیں ایسے شخص کے دل کے اوپر اللہ پکی مہر لگاتا ہے، پھر توبہ کی نہ توفیق ملتی ہے نہ ایمان کے اوپر خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ کا خوف دل کے اندر لاؤ، اللہ کا خوف دل میں بٹھاؤ۔ اللہ کا خوف ہوگا
نہ کسی پر ظلم ہوگا، نہ کوئی گناہ ہوگا، خوف اللہ کا دل کے اندر ہوگا۔ وما اسألکم علیہ من اجر، ورے لوگو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا تبلیغ کے اوپر، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا معاوضہ تو رب العالمین کے اوپر ہے، رب العالمین مجھے دے گا، اجر مجھے دے گا۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ قالوا، کہنے لگے، انؤمن لک، اے نوح تیری اطاعت کریں، تیری پیروی کریں، تیرے اوپر ایمان لائیں، واتبعک الارذلون، اور تیرے پاس تو رذیل قسم کے لوگ ہیں۔ رذیل لوگ کسے کہا انہوں نے؟ پیشے والے لوگوں کو کہا، موچی، لوہار، اسی طریقے سے جو لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا، ان کو انہوں نے کیا کہا؟ رذیل کہا۔ یعنی ہم آپ کے پاس کمی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کی وجہ سے آ کر ادھر بیٹھے۔ آج کے معاشرے کا یہ نہیں ہے، یہ پہلے نوح کے زمانے سے یہ والی بات چل رہی ہے کہ پیشہ ور لوگوں کو لوگ کم تر نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر عرض کرتا ہوں، کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، کسی قوم کو اللہ نے کسی قوم کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی فوقیت نہیں دی ہے۔ فوقیت کس چیز کی ہے؟ فوقیت تقوی کی ہے۔ جس کے دل کے اندر جتنا تقوی ہوگا وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی زیادہ مقام رکھنے والا ہوگا۔ جس کے دل کے اندر جتنا زیادہ گناہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں رتبے کے اندر گرا ہوا ہوگا۔ رتبہ کہاں سے بنے گا؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی سے بنے گا۔ دل جتنا صاف ہوگا اتنا اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ مقبول ہوگا۔ تو فرمایا تیرے پاس اے نوح کیا ہیں؟ ارذلون، رذیل لوگ بیٹھتے ہیں، ان رذیل لوگوں کی وجہ سے ہم تیرے پاس نہیں آتے۔ یہی محمد الرسول اللہ کے زمانے میں ہوا کہ محمد الرسول اللہ آپ کے پاس عمار، یاسر اور اس طرح کے صحابہ آ کے بیٹھتے ہیں جن کے کپڑے بھی کیا ہیں؟ پرانے ہیں، اور جن کے کپڑوں سے کیا آتی ہے؟ بدبو آتی ہے۔ ہم سردار ہیں، جب تک ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھاؤ گے ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ مکہ کے بڑے بڑے کافروں اور مشرکوں نے یہ بات محمد الرسول اللہ کے سامنے رکھی۔ اللہ نے فرمایا اے محمد الرسول اللہ، اگر یہ مشرک ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے اس بارے میں ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے، لیکن آپ نے صحابہ کو کیوں اٹھایا اپنے پاس سے، اس بارے میں آپ سے ضرور سوال ہوگا۔ آپ کا کام نہیں کہ آپ انہیں اپنی مجلس سے اٹھائیں۔ سورہ نساء کی آخری آیات کا یہ مضمون ہے۔ فرمایا آپ سے اس بارے میں سوال نہیں ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس چیز کو اور بیان کیا۔ فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ رسول اللہ نے فرمایا اسلام کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ غریب لوگوں سے ہوئی ہے۔ دیکھ لیں جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جڑے ہوئے تھے، چند صحابہ کے علاوہ وہ سارے کیا تھے؟ غریب تھے، مسکین تھے، ایک وقت کھانا ملتا دوسری وقت کھانا نہ ملتا۔ فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، آخری زمانہ پھر ایک آئے گا کہ اسلام سارے کا سارا غریب لوگوں کے اندر آ کر سمٹ جائے گا، اور لوگ کہیں گے یہ کلمہ پڑھنے والا آدمی ہے، کچھ اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں، کچھ نہ کچھ جیسے ابھی ہوا چلی ہوئی ہے، وہ یہ مدرسے والے ہیں کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں، غریب ہیں، صدقات دو، زکوٰۃ دو، خیرات دو، یہ چیز ابھی تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے۔ لیکن آخری زمانہ ایک ایسا آئے گا لوگ کہیں گے او فلاں جگہ پہ اوپر ایک آدمی ہے کلمہ پڑھنے والا غریب ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آ جائے گا کہ قیامت کے قریب کوئی ایک بھی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا جو اللہ اللہ کہے، اور جس دن اللہ اللہ کہنے والا کوئی دنیا میں موجود نہیں ہوگا اللہ قیامت کو برپا کر دے گا۔ یہ دنیا کا نظام اس لیے چل رہا ہے کہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں، جس دن اللہ اللہ کرنے والے لوگ دنیا سے جائیں گے دنیا کا نظام درم برم۔ فرمایا قال، نوح علیہ السلام نے جواب دیا نا، انہوں نے کہا تھا کہ نوح تیرے پاس اس لیے نہیں بیٹھتے کہ تیرے پاس کیا ہے؟ رذیل لوگ ہیں۔ تو قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا وما علمی، میرا کیا لینا دینا ہے ان کے ساتھ، بما کانوا یعملون، جو کچھ یہ عمل کرتے ہیں۔ فرمایا میرے ان کے عمل کرنے سے کوئی سروکار نہیں کہ کون مزدوری کرتے ہیں
کون ٹھیکیداری کرتے ہیں, کس کے پاس کتنا پیسہ ہے. فرمایا میرا اس کے ساتھ کوئی کسی قسم کا لینا دینا نہیں. میرا لینا دینا کیا ہے, میرے پاس آئیں گے, میرے پاس آ کر دین سیکھیں گے اور اسی طریقے سے دین کے جو احکامات ہیں وہ سیکھیں گے. میرا ان کے ساتھ یہی تعلق ہے. میرا تعلق یہ نہیں کہ کس کے پاس کتنا مال ہے. مفسرین نے لکھا ہے, فرمایا کہ عالم ہو اسے بالکل کسی انسان کے ساتھ یہ غرض نہیں رکھنی چاہیے کہ اس کے پاس مال کتنا ہے. اس کا اور ان لوگوں کا تعلق آپس کے اندر کیا ہو, سیکھ لیں سکھلانے کا ہو. اس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ آگے تعلق نہیں کہ تو نے کتنا کمایا, تو نے کہاں سے لایا, تو نے کدھر سے لایا. یہ چیزیں ایک عالم کے ساتھ زیب نہیں دیتی. فرمایا ان حسابہم الا علی ربی, ان لوگوں کا حساب جو لوگ پیشہ کرتے ہیں اپنا مال وغیرہ کماتے ہیں, ان لوگوں کا حساب علی ربی میرے پروردگار کے پاس ہے, میرے پروردگار کے ذمے ہے. لو تشعرون, کاش کہ تم لوگ یہ بات سمجھ لیتے. آج مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص حرام کھا رہا تھا یا حلال کھا رہا, فلاں شخص نے کیا کھایا, فلاں نے سود کھایا نہیں کھایا. مجھ سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. لیکن سود کے ممانعت کے بارے میں بات لوگوں تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی, اس بارے میں مجھ سے ضرور سوال ہوگا. کسی نے کیا کھایا, کیا پیا, کیا کیا, میں اس کا جواب دے نہیں. لیکن لوگوں تک صحیح بات پہنچائی یا نہیں پہنچائی, اس کا میں جواب دے ہوں. اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا. نوح علیہ السلام ہی فرماتے ہیں ان کا جو حساب ہے نا کھانے پینے کا, کمانے کا, وہ پروردگار کے ذمے ہے. وہ پروردگار کی ذمہ داری ہے پوچھنے کی. میری جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ میں ان تک بات کو پہنچا دوں. وما انا بطارد المؤمنین, میں ہرگز کبھی بھی مومنوں کو اپنے آپ سے دھتکاروں گا نہیں, اپنے پاس انہیں بٹھا کر رکھوں گا. غریبوں کو میں اپنے ساتھ جوڑ کر رکھوں گا. مالدار ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے, وڈیرے ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے, سردار ایمان لاتے ہیں نہیں لاتے, میں اس چیز کا جواب دے نہیں. میں اس کا جواب دے ہوں جو میرے پاس آ کر بیٹھ چکا ہے. ان انا الا نذیر مبین, نہیں ہوں میں مگر صرف اور صرف واضح ڈرانے والا. نبی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ نبی کیا کرے, لوگوں کو ڈرائے, لوگوں کو ڈر سنائے. قالوا لئن لم تنتہی, کہا انہوں نے لئن لم تنتہی, اے نوح لئن لم تنتہی, اگر تو نہ باز آیا, لتکونن من المرجومین, ہم تمہیں پتھر ماریں گے. آخری حال بتا دیا. نوح جو رات دن تو لگا رہتا ہے نا کہ اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا, اگر اس فلسفی کو اگر تو نے اپنے پاس نہیں رکھا, ان باتوں کو اگر تو نے اپنے پاس نہیں رکھا, تو یاد رکھ لو کہ سارے کے سارے لوگ ہم مل کر تجھے پتھر ماریں گے. پتھر مار مار کر تمہیں ہم کیا کریں گے, ہلاک کر دیں گے. رجم کہا جاتا ہے عربی کے اندر پتھر مارنے کو, اور رجم کا طریقہ وہ کیا ہے, گڑھا کھود کر انسان کا سر آدھا باہر نکال کر اس سر کے اوپر پتھر مار مار کر انسان کو مار دیا جائے. فرمایا نوح اب آخری حال تیرا ہمارے پاس یہی بچہ ہے اور یہی چیز ہے. جب انسان علمی باتوں کے اندر اور دلائل کی باتوں کے اندر پھنس جاتا ہے, پھر وہ کیا کرتے ہیں, گالم گلوچ کے اوپر آ جاتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا, نوح علیہ السلام کے سامنے, آپ کے سامنے یہ چیز, ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. جب یہ لوگ پھنس گئے, پتہ چل گیا کہ ان بتوں سے کچھ ہونے والا نہیں, تو اس وقت کیا کہا کہ اب نبی سے کہا کہ اب آپ نکلو, اگر نہیں نکلتے تو کیا کریں گے, آپ کے سر کو ہم مار مار کر ختم کر دیں گے. فرمایا قال رب ان قومی کذبون, جب دیکھا نا نوح علیہ السلام نے کہ میری قوم اب بات وغیرہ نہیں سمجھنے والی. اچھا, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ لوگوں کے دل کے اوپر بالکل ٹھپا مور لگا دیتے ہیں, اور اس مضمون کو سورہ بقرہ نے شروع کے اندر بیان کیا ہے کہ جب باتیں کر 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 کر, نیک باتیں سن سن کر, قرآن سن سن کر جب اس کے اوپر عمل نہ ہو, تو ایک وقت اللہ ایسا لاتے ہیں کہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں. تو فرمایا جب ان کی مہر لگ گئی تو اب نوح علیہ السلام کی دعا سنیے, ربی اے پروردگار, ان قومی بے شک میری قوم, کذبونی مجھے جھٹلا رہی ہے,
میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے۔ یہ کون سا وقت ہوتا ہے نبی کے اوپر؟ بالکل آخری وقت۔ اس وقت کے بعد نبی کی برداشت ختم۔ اب ادھر فرمایا کہ اللہ 950 سال دن رات پکارتا رہا، دن رات کہتا رہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، میری بھی پیروی کرو۔ رات دن 950 سال کہتا رہا۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اوپر بڑے بڑے کپڑے ڈالے، اپنی کانوں کے اوپر انگلیاں دی، کہا کہ نوح کو کیا پتہ ہے، سارا علم تو ہمارے پاس ہے نا، یہ صرف اور صرف زبانی باتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کانوں کے اندر انگلیاں دیتے رہے، سروں کے اوپر کپڑا ڈالتے رہے، نوح کی بات کو توجہ نہیں دی۔ پھر نوح علیہ السلام نے فرمایا پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، اب تو کیا کر، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے پروردگار اور روئے زمین کے اوپر کسی کافر کو نہ چھوڑنا، پوری روئے زمین کے اوپر کوئی کافر نہ بچے۔ تو فرمایا نوح علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی، 6 مہینے تک بارش لگی رہی، صرف اور صرف پوری دنیا کے اندر ایک کشتی چلتی رہی، اور اس کشتی کے اندر کچھ لوگ تھے جو بچے، اس کے علاوہ سارے کے ساروں کو اللہ نے کیا کیا؟ غرق کیا۔ قال رب ان قومی کذبون، فرمایا اے پروردگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ تو دعا اللہ نے قبول کر دی، سارے کافروں کو غرق کر دیا۔ فرمایا ففتح بینی و بینہم فتحا، پروردگار میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر، ونجنی اور مجھے تو نجات دے، مجھے تو بچا لے، ومن معی اور جو کوئی لوگ میرے ساتھ ہیں، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ یاد رکھیں جب بھی بچتے ہیں لوگ نا، وہ مومن ہی بچتے ہیں، مومنوں کے علاوہ پھر اللہ عذاب سے بچاتے نہیں۔ پہلے حکم آ جاتا ہے کہ نبی آپ کے پاس اتنے وقت کی مہلت ہے، اس بستی سے اپنے لوگوں کو لے کر نکل جائیں، وگرنہ آپ بھی عذاب کی لپیٹ کے اندر آ جائیں گے۔ اور دوسری جگہ پر تو اللہ نے فرمایا کہ پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی نہیں۔ لوط علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ نے پیچھے مڑ کر بستی والوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں، نکلنا ہے اللہ کے عذاب سے۔ اور یہی مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی احادیث میں وارد ہوا ہے۔ فرمایا جب ان بستیوں سے گزرتے تھے نا، یہ جو ہلاک شدہ تباہ شدہ بستیاں ہیں، فرمایا اپنے منہ کو چادر سے لپیٹ لیتے تھے، منہ کے اوپر چادر ڈالتے اور فوراً بھاگ کر نکلتے تھے اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب سے۔ فرمایا صحابہ سے بھی کہ صحابہ ان جگہوں پر زیادہ کھڑے نہ ہوئے کرو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر لوگ انہیں سیرگاہ بناتے ہیں، کسی جگہ پر زلزلہ آیا، کسی جگہ پر سیلاب آیا تو لوگ ادھر جا کر کیا کرتے ہیں؟ سیر و تفریح کرتے ہیں، سیلفیاں وغیرہ لیتے ہیں، وہ جو کھنڈرات وغیرہ ہوتے ہیں۔ فرمایا ان کا مذاق اور تمسخر نہیں کرنا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بچایا نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ اور جو کوئی تھے ان کے ساتھ، فی الفلک کی کشتی کے اندر، مشحون بھرے ہوئے۔ کشتی کے اندر نوح علیہ السلام نے ہر چیز کا جوڑا رکھا ہوا تھا، جانوروں سے اور پرندوں سے، اسی طریقے سے انسانوں سے۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اللہ فرماتے ہیں اس کشتی کے علاوہ تمام کے تمام لوگوں کو ہم نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، جو بچنے والے تھے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس چیز کے اندر کیا ہے؟ نشانی ہے۔ نوح کے واقعے کے اندر نشانی نہیں ہے؟ کتنی بڑی نشانی ہے کہ پوری کائنات کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا سوائے چند لوگوں کے، اور یہ اللہ کر سکتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، کہ لوگوں سنبھل جاؤ، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تم ساروں کو لے جائے، ختم کر دے، مار دے ایک ہی وقت کے اندر، اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق پیدا کر دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ فرمایا کوئی مشکل نہیں۔ فرمایا ثم اغرقنا بعد الباقین ان فی ذلک لآیہ، لہذا جیسے اللہ نوح علیہ السلام کی پوری قوم کو تباہ کر سکتا ہے، ایسے ہی اللہ امت محمدی کو بھی کیا کر سکتا ہے؟ تباہ کر سکتا ہے، لیکن کرتا نہیں۔ بڑی وجہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان کو نشانی حاصل کرنی چاہیے۔ وہ کیا خوب کہا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ اگر غور و فکر کرنے والا ہو نا، اسے چھوٹی سی چھوٹی چیز کیونٹی بھی کیا کرے گی؟ اللہ کا پتہ بتائے گی۔ اگر غور و فکر کرنے والا نہیں
اگر عقل کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے تو پورے کا پورا قرآن بھی اللہ کا راستہ نہیں دکھلائے گا.